وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، محترم و مکرم علماء کرام، قوم و ملت کے غیور نوجوان، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، حیا نہیں ہے باقی زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ بنیادی طور پر ایک بات آپ سمجھ لیں، دین اسلام 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ حالانکہ ہماری اکثریت دین کے نام پر ایک ہی چیز جانتی اور سمجھتی ہے، وہ ہے صرف عبادات۔ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، مال اللہ نے دی تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، بیت اللہ کا حج کیا، اور یہی اپنے لیے ہم دین سمجھتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے 4 حصوں میں یا 4 چیزوں پر مشتمل کیا ہے۔ اسلام کو اللہ نے 4 چیزوں پر اکٹھا کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی عبادات ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے عقائد۔ دین اسلام میں عقائد کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو کہیے پہلی چیز ہے عقائد، اس کے بعد عبادات، اس کے بعد معاملات، اور چوتھی چیز اخلاقیات ہیں۔ ایک مسلمان میں جب یہ 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یا تو وہ مسلم ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے۔ ایک آدمی عبادات میں اچھا ہے لیکن اس کے عقائد میں فساد ہے، معاملات میں بگاڑ ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، تو اس آدمی کے ہم مکمل اسلام و ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی کب مکمل مومن اور مسلم ہوتا ہے؟ جب اس کے عقائد کے اندر شرک نہ پائی جائے، نبی کی اتباع پائی جائے، تقلید جامد نہ پائی جائے، اس کے عبادات خالص اللہ کے لیے ہوں اور ساری عبادتیں اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوں، اس کے معاملات اللہ کے نبی کے معاملات کی طرح ہوں، اور اس کے اخلاق و کردار اللہ کے نبی کے اخلاق و کردار کی طرح ہوں، تب یہ آدمی مسلم ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں انہی 4 امور میں سے جو آخری چیز ہے اخلاقیات، اسی کے ایک حصے پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اخلاقیات میں حیا اور شرم، حیا اور شرم یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث حسن سند سے آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہا کہ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے۔ ہر دین کے اندر اللہ نے اچھے اخلاق کی صفات میں سے ایک صفت رکھی ہے، اور دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے حیا اور شرم کو برقرار رکھا ہے۔ اب دیکھیں قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے حیا، شرم اور غیرت کے تعلق سے باتیں چلیں،
تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایک مسلمان کا باحیا ہونا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان مرد اور عورت کے اندر شرم اور غیرت کا ہونا، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل هو الدین کلہ، حیا جو ہے یہ مکمل دین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکمل دین اسلام ہے۔ اس لیے کہ ایک صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہا کہ حیا اور ایمان ان دونوں کو اللہ نے ایسے جوڑ کے رکھا ہے، حیا اور ایمان ان دونوں کو اللہ نے ایسے جوڑ کے رکھا ہے، اگر آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو ایمان خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر حیا کی جو ہے صفت باقی ہونی چاہیے، اس کے اندر شرم ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہو جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے والی ہو یا کسی انسان کو اسے اذیت پہنچتی ہو، اس چیز کو ہٹا دے۔ کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک مومن، ایک شخص کا جو اسلام اور ایمان کا دعوے دار ہے، اس کے اندر اگر حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، شرم نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی جو ہے ایک مرتبہ تحقیق کر لے اور جانچ کر لے۔ دیکھیں، لفظ حیا جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں حیا سے مراد صرف اور صرف کیا سمجھتے ہیں کہ راستے سے اگر عورتیں گزر رہی ہیں تو نگاہوں کو نیچی کر لیا، یہی حیا ہے۔ یہ حیا کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف حیا ہے، یہ مکمل حیا نہیں ہے۔ حیا کی تعریف آپ پڑھیں گے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے کہ انسان جب اسے اختیار کر لے تو ہر قسم کی گھٹیا اور بے حیائی کی جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ایک انسان کے اندر، ایک نوجوان کے اندر، ایک خاتون کے اندر جب حیا کی صفت آتی ہے تو ان کی زبانیں، ان کی نگاہیں، ان کے اعضاء اور جوارح ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو حیا آپ کو 2 طرح کی ملے گی۔ حیا کی 2 قسمیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، اب اس کو ایسے سمجھیے، سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا کہ فلاں درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ جب ان لوگوں نے کھا لیا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَأَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہا کہ جب اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے جسم سے غائب ہو گئے، شرمگاہ ان کی ظاہر ہو گئی۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہ حیا فطری حیا ہے۔ انسان الا یہ کہ دیوانہ ہو یا پاگل ہو، بغیر کپڑے کے وہ گھومتا ہے، ورنہ انسان کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ لوگ اسے بغیر کپڑے کے دیکھیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ نے یہ فطرت میں رکھی ہے یہ حیا کہ انسان اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، اپنے سطر پر جو ہے کپڑے ہمیشہ اوڑھے رکھے۔ تو یہ فطری حیا ہے، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ فطری حیا ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور حیا کی دوسری قسم جو ہے وہ ایمانی حیا ہے۔ یہ ایمانی حیا، ذرا اس پر غور سے سنیں، ایمانی حیا سے مراد کیا ہے؟ ایمانی حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان
اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں کو چھوڑ دے. یہ اس کے ایمان کی حیا اور اس کے ایمان کی غیرت ہے. اچھا یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس بات سے باخبر ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، رات کے اجالے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہر وقت اسے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. جب اسے اس بات کا علم ہو جائے، اندازہ ہو جائے، یہ چیز اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے، تو اس وقت انسان ایمانی حیا کو حاصل کر سکتا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے دل میں گزر رہا ہے. ایک چیز ہے نا آدمی زبان سے کوئی چیز کہے، اور دوسری چیز ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں کوئی فکر چلتی رہے. وہ راہ چل رہا ہے اور اس کے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہے. تو یہ دماغ اور دل کی جو باتیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے کہا کہ ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہ رگ یہ یہاں کی رگ ہوتی ہے، یہ کٹ جائے تو انسان کی جان نہیں بچتی. ابھی آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے. تو ایمانی حیا جو ہے یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب بندہ اس بات سے باخبر ہو اور بندی کو اس بات کا علم ہو کہ ہر آن ہر لمحہ میرے حرکات و سکنات اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں فرماتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں، ہمارے نوجوان بھی، بزرگ بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں. اللہ کے نبی نے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا. کہا اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. یعنی ایک ایمان والے کی زندگی میں سب سے زیادہ حیا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے حیا کرو، ایسی حیا جیسی حیا کرنے کا حق ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ. کہا کہ الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، وہ حیا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. حیا کون سی؟ کہا ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا. ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. کیا واقعی ہم اللہ رب العالمین سے حقیقی حیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ سے کما حقہ حیا سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اسی طرح اپنے کان اور اپنی آنکھ اور اپنے زبان کی حفاظت کرو. یعنی تمہاری نگاہیں، تمہارے کان اور تمہاری زبان انہی چیزوں کے متعلق مشغول ہونی چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اپنی زبان سے جب بات کرو سچی بات کرو، غیبت، چگلی، پیٹھ پیچھے اس طرح کی کوئی بات نہ کرو. اپنے کان سے جب سنو وہ باتیں سنو جنہیں اللہ رب العالمین نے سننے کا حکم دیا ہے اور جن کا سننا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اپنی نگاہوں سے دیکھو تو ان چیزوں کو دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور اس کے بعد کہا کہ اور پیٹ اور وہ جس چیز کو جمع کرے اس کی حفاظت کرو. یعنی کہا کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. کیسے؟ اس میں حرام لقمہ نہ ڈالو، حرام لقمہ نہ ڈالو. اور آگے چل کے کہا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور کہا کہ موت کو یاد کرتے رہو، موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، جو قبر تمہاری بوسیدہ ہو جانے والی ہے. اور جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے
وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو یہ کر لے در حقیقت وہی اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا آج ہم واقعی اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے؟ کیا ہمارے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے؟ ہماری زبان وہی کلمات ادا کرتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پیٹ آج حرام کے لقموں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے پیٹ آج حرام کھانے سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری شرمگاہیں، ہماری عزتیں اللہ رب العالمین کے لیے حرام سے ہم نے بچا کے رکھا ہے؟ کیا آج ہمیں آخرت کی فکر ہے یا ہم نے قبر کی پرواہ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ غور کر کے دیکھیے، ان ساری چیزوں کا کرنے والا در حقیقت اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر حیا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے حیا کرنے والی ذات ہے۔ آپ پڑھیں نا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے جو بچی اپنی حیا کی وجہ سے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب نوجوان ان کے ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا آج ہماری حیا کا معاملہ یہی ہے؟ ہمارے شرم کا معاملہ یہی ہے کہ جو معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں آپ اس چیز کو، اس چیز پر ذرا آپ غور کر کے دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج عالم یہ ہوا ہے اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ واقعی آج آپ دیکھیں تو زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان بچوں کی اور نوجوان بچیوں کی جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے، داغدار ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے یہاں بے حیائی کے مظاہر بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو گنا جائے تو بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند موٹی موٹی چیزیں میں نے یہاں جمع کی ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں بے حیائی کے جو مناظر ہیں یا فحش اور ننگے پن کا جو ناچ ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا کے ذریعہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اب وہ میڈیا سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہاں آپ کو ایسا محسوس ہوگا اگر آپ واقعی باغیرت باحیا مومن مرد یا عورت ہیں، جب آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بے حیائی کا طوفان آیا ہے، بے حیائی کا طوفان آیا ہے، اور اس بے حیائی نے پورے معاشرے کو اپنے چپیٹ میں لے کر کے رکھے ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے، قریب قریب ہر آدمی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں، کیا واقعی انٹرنیٹ پر بے حیائی کا طوفان نہ ہے؟ چاہے وہ کیسی بھی مجلس ہو، آپ حتیٰ کہ اگر دینی بیانات کے لیے بھی کسی سوشل میڈیا کے اپلیکیشن پر جاتے ہیں، وہاں بھی ایڈ کے ذریعہ، کمرشل ایڈ کے ذریعہ کہیں نہ کہیں آپ کو برائی اور بے حیائی دکھائی جاتی ہے۔ آپ اس پر غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پر خاص کر کے جو ڈرامے ہو رہے ہیں، جو ڈرامے دکھلائے جاتے ہیں یا جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان چیزوں پر آپ غور کریں۔ اور یہ ڈرامے، یہ ٹی وی سیریلز، یہ ٹاک شوز جو ہیں، ہم باضابطہ اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ سماج کی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہم بھی اسی سماج کے حصے ہیں، ہم کہیں دوسری بستی یا دوسری مجلس سے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں وہاں پر، آپ جب دیکھیں تو وہاں فحاشی، بے حیائی اور عریانیت جو ہے کھلے عام نظر آتی ہے،
حتیٰ کہ بعض ممالک میں خاص کر کے پڑوسی ملک چلے جائیے، وہاں جو اسلامک شوز کے نام سے ٹی وی چینلز پر پروگرام آتے ہیں، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں بے حیائی کو فروغ دینے کا کام کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ کہتے کہ نہیں ہم جو سیریلز دیکھ رہے ہیں یا جن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے میری بہنیں اس پر ذرا غور کریں، تو یہ مکمل ایک اسلامی کہانی دکھائی جا رہی ہے، اسلامی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس ڈرامے میں جو مرد اور عورت کام کرنے والے ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں؟ جو کیریکٹر انہیں دیا گیا ہے ادا کرنے کے لیے، کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں؟ کیا آپ کے بالغ بیٹے کے لیے اس عورت کا دیکھنا جائز ہے جو عورت ٹی وی کے ٹاک شوز میں آتی ہے؟ آپ خود سوچئے، آپ اس پر غور کریں۔ میں آپ کو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں میرے بھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم جو ہے صرف اسپورٹس کے چینل رکھے ہوئے، نیوز کے چینل رکھے ہوئے، بھائی برائی ایسے ہی دروازے کھول کر کے آتی ہے۔ آپ اسپورٹس کے چینل میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، باؤنڈری کے باہر ایک چھکا لگا اور وہاں پر جو ہے چیئر لیڈرز ناچ رہی ہیں، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، آپ کی بیٹی بھی بیٹھی ہے، آپ کی بیوی بھی بازو میں، آپ کے رشتہ دار خاندان والے بھی ہیں، سارے مل کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ایمانداری سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ یہ بے حیائی کے جو مناظر ہیں ہمارے گھروں میں کس نے لائے ہیں؟ اگر آپ کا دل کہے تو شاید یہی کہے گا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو آدمی آج انٹرنیٹ کے ذریعہ، موبائل فونز کے ذریعہ، ٹی وی چینلز کے ذریعہ، کان کھول کر کے سن لیں، آپ کان کھول کر کے، دل اور دماغ دونوں کے کان کھول لیں، کہ جو آدمی ٹی وی چینلز کے ذریعہ، موبائل فونز کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنے گھر میں بے حیائی کو داخل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ قرآن مجید کھولیے، سورۃ النور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت بالکل دھیان سے کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے کہ وہ مرد جو گھر کا ذمہ دار ہے، آپ اگر کیبل کا بل پے کرتے ہیں، سنیے، کیبل کا بل پے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے حیائی فحاشی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، اللہ کی قسم اس آیت کے بموجب آپ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر سے گڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا کتاب کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہا اللہ اے ایمان والوں، اے ایمان والے مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو نگاہ نیچی راستے میں چلنے والی خواتین سے ہی نہیں، بلکہ ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ پر، موبائل پر، ریلز میں آنے والی بے حیا اور کہہ لیجئے ناچنے والی عورتوں کے سامنے بھی آپ نے اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ اور ہم تو لا کر کے پورا سامان میٹیریل اکٹھا کر کے گھر کے لوگوں کو بٹھا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ نگاہ نیچی کیسے ہوگی اور عزتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایمان والی عورتوں کو کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہہ دیجئے کہ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آپ لا کر کے غیر محرم مردوں کو ٹی وی چینلز کے ذریعہ اپنے گھروں میں بٹھا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں لا کے آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے، آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے، آپ کی بہن دیکھ رہی ہے، آپ کی ماں دیکھ رہی ہے۔ اللہ، کون مجرم ہے، کون ذمہ دار ہے اس تباہی کا، اس بے حیائی کا اور سماج میں پھیلنے والی اس برائی کا ذمہ دار ہے کون؟ ہم اور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے اس بارے میں غور کریں۔ اللہ رب العالمین سے حقیقی حیا یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بے حیائی کے مظاہر و مناظر دیکھیں تو ان میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا اور گھومنا پھرنا۔ جی ہاں، با حیا عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں
بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ٹک کر کے وہیں زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں خواتین غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، مارکیٹس جاتی ہیں، بازاروں اور پارکوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو کام ان کے مردوں کو کرنی چاہیے، بھائی معذرت کے ساتھ میں جب پہلی مرتبہ سعودی عرب سے حیدرآباد آیا تھا تو یہیں میں قلعے میں ہی رہتا تھا، اور تو جمعرات کے بازار میں اتفاقاً میرا جانا ہوا اور میں جمعرات بازار کے راستے سے واپس آ گیا۔ اللہ کی قسم میں کہا کہ شہر کے مردوں کی غیرت کو کیا ہوا ہے کہ اپنی عورتوں کو انہوں نے بازار کی زینت بنا دی ہے، گھر کی عورتوں کو بازار کی زینت بنا دی۔ ارے یہ کام مردوں کا تھا کہ وہ بنیادی ضروریات کی چیزیں لا کر کے اپنے گھروں میں رکھیں، دامن جھاڑ لیا، دامن چھڑا لیا اور عورتوں کو لا کر کے بازاروں کی زینت بنا دی۔ اس طرح عورتوں کا بلا ضرورت باہر جانا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہا کہ عورت جو ہے یہ سراسر چھپانے کی چیز ہے، اس لیے کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، یعنی شیطان اس عورت کو بنا کے سجا کے سوار کے مردوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے رب کے رحمت سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں برستی ہے، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ نکل کر کے وہ سارے کام کرنا جو مرد کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کے نظام کی خلاف ورزی ہے، یہ اللہ کے نظام اور دستور کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ میدان اور فیلڈز مقرر کیے ہیں جہاں ان کی زندگی جب وہ اپنے اپنے میدان میں رہیں تبھی خوشحال ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی بے حیائی کے مناظر میں ایک اہم چیز ہم نے یہ دیکھا کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تو ہیں، اگر ایک تو بلا ضرورت، بہت ضرورت ہے تب آپ نکلیے، لیکن نکلنے والی عورتوں میں بھی خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھیں، اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس سے منع کیا ہے۔ اور مزید اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس آیت کو میری بہنیں ذرا غور سے سنو۔ کہا اللہ رب العالمین نے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اس سے بہت جلدی پہچان ہو جائے گی ان کی، پھر انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا۔ معذرت کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا کہ عورتیں بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں، عورتیں اپنے گھروں کو قرار پکڑیں، ہم نے اس آیت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی ہے۔ کیسے؟ ماشاءاللہ ہماری بہن ہماری بیٹی بہت باپردہ ہے، پردے میں رہتی ہے، لیکن جو ہی خاندان میں شادی کا کوئی ماحول اور کوئی معاملہ ہو جائے اور دور کہیں میرج لان جانا ہے، سبحان اللہ یہی بہن بیٹیاں بناؤ سنگار کر کے گاڑی چلانے والے حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھے، ان کے نمازی صاحب بیٹے، پیچھے عورتیں جو ہیں بغیر حجاب کے بغیر پردے کے مہنگے مہنگے لباس میں چہروں کو کھول کے بناؤ سنگار کا اظہار کر کے میرج لان تک پہنچتی ہیں، اور وہاں بھی مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کے قانون کی ہم اور آپ اپنے اخلاق و اعمال سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اللہ کی قسم دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ اللہ اس پر پوچھے گا نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کے بارے میں کہا
کہ سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات، کہا کہ میری امت میں آخری دور میں کچھ عورتیں ایسی آئیں. اب آخری دور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے کس دور کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا انا والساعۃ کہاتین، نبی کی بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے. اب کون سا آخری دور آئے گا مجھے نہیں معلوم. آپ کس دور کے انتظار میں ہیں میں یہ نہیں سمجھتا. کہا کہ آخری دور میں میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. آج تو میں کہتا ہوں کہ آج جو مارکیٹ اور شاپنگ مالز میں عورتوں کے لیے نقاب کے نام پر جو پردے بیچے جا رہے ہیں ان نقابوں کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. نقابوں کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. پچھلے زمانے میں عورتوں کا حجاب اور نقاب آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عورتوں پر تنگی ہے، سختی ہے. نا، اللہ کی قسم ان کے عزت کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور یہ اللہ نے ضمانت دی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. کہا کہ یہ عورتیں حجاب کریں گی، نقاب لگائیں گی، اپنے آپ کو چھپائیں گی، پردے میں رہیں گی، ان کی پہچان ہو جائیں گی اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا. آپ ذرا غور کریں میری بہنیں، آج لباس ایسے ہیں کہ جس لباس کو بھی کسی موٹے لباس کی ضرورت ہے، کسی موٹے لباس کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے یاد رکھیں یہ پردہ یہ آپ کی عزت اور وقار کی پہچان ہے، یہ آپ کی عزت اور وقار کی پہچان ہے. ایسے ہی بے حیائی کے مناظر میں آپ دیکھیں تو ایک بڑی چیز یہ نظر آتی ہے مرد و زن کا اختلاط. آج ہماری سماجی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کے شکار ہیں. الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا. آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کہیں نہ کہیں کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی نوکری کے نام پر جو ہے اکٹھے ایک میدان میں آ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں شادی بیاہ کی محفلوں میں جائیے آپ کو وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط نظر آئے گا. آپ خاص کر کے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ہمارے گھروں میں، اس سے پہلے بھی میں نے یہاں سے کہا، پھر آپ کو کہتا ہوں، خاص کر کے ہمارے یہاں مرد اور عورت کا میل جول اختلاط ایک مجلس میں اکٹھا ہونا خاص کر کے کزنز کے درمیان عام ہے، کزنز کے درمیان عام ہے. اس پر ذرا غور کریں آپ. یہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے، یہ اللہ سے حقیقی اور سچی حیا نہیں ہے. آپ کی بیٹی اگر ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں سے، اپنے ماموں کے بیٹوں سے، اپنی خالہ کے بیٹوں سے، اپنے پھوپھو کے بیٹوں سے وہ پردہ کرے، اور ان تمام غیر محارم سے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے ان سے پردہ کرے. اس کے لیے پردہ کرنا واجب ہے. آج آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سی بات ہو، گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت ہو، 5-6 کزن سسٹر ہیں، 5-6 کزن بردرز ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں ہمارے کوئی نہیں ہے. کیا کیا؟ کزنس بردر کے ساتھ جو ہے بیٹی کو کالج بھیج دیا، کبھی شاپنگ کرنے کے. اللہ کے بندو اللہ کیا پوچھ ہوگی اس پر. یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی کو عام کرنا. اب یہی ماحول آپ کی بیٹی جب گھر میں دیکھتی ہے کہ بھائی یہ تو بھائی ہے میرے، جب وہ کالج پہنچتی ہے وہاں بھی بہت سارے اس کے بھائی بن جاتے ہیں. کیا بھائی ہے؟ بھائی دینی بھائی ہے ہمارا. کیا دینی بھائی ہے تو اس سے تمہارا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ دینی بھائی ہے تو اس سے نرمی سے بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی. دینی بھائی ہے تو اس کے ساتھ ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کے چہرہ کھول کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی. یہ بتاؤ شریعت نے اس کی اجازت دی؟ نہیں دی شریعت نے. اب یہ چیز جب اس کے دماغ میں چلتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے، اس کے بعد میڈیا کا ایک اثر ہوتا ہے. میڈیا میں جتنی چیزیں دکھائی جاتی، چاہے وہ کہہ لیجئے جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی ڈرامے ہیں، یہ پاکستانی سیریلز ہیں، یہ مکمل مسلمانوں کے اوپر کہانی بنا، یہ ساری چیزیں فحاشی بدکاری کے راستے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہماری بچیوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے. اس کے بعد آپ کو خبر لگتی ہے ہاں کہ آپ کی بیٹی کی ویڈیو جو ہے، ہماری بیٹیوں کی ویڈیو جو ہے فیس بک پر کسی نے بنا کر کے ڈالا ہے کہ یہ غیر مسلم بچے کو ڈیٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں مرد و زن کے اختلاط کے تعلق سے یہ 14 فروری آنے والا ہے، ویلنٹائن ڈے کا دن، بڑا مشہور دن ہے ہمارے یہاں. ماشاءاللہ نوجوان اسے اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں، ٹرینڈ سمجھتے ہیں، فیشن اور ٹرینڈ سمجھتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑی مشہور حدیث ہے. کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. اب صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے بھڑک گئے, ناراض ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے سب کو کہا خاموش ہو جاؤ. نوجوان کو کہا ادھر آؤ. کیا کہا تم نے؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہاری بیوی کے ساتھ؟ کہا نہیں. تمہاری والدہ کے ساتھ؟ نہیں. تمہاری خالہ اور پھوپھی کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا کہ تم جس زنا کی اجازت مانگتے ہو, جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو, وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھپھو ہے. لا الہ الا اللہ. آج یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی منا رہے ہو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ڈیٹ پر جائے, تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ڈیٹ پر جائے, تمہاری بیویوں کے ساتھ کوئی ڈیٹ پر جائے؟ تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر تم دوسروں کے گھر والوں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر. کہاں تمہاری غیرت, کہاں تمہارا ایمان, کہاں اللہ سے حیا چلی گئی؟ لا الہ الا اللہ. آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں, چاہے بچے ہوں یا ہماری بچیاں ہوں, پارکوں میں, ہوٹلوں میں, چورستوں پر اور راستے کے کنارے تعلیم کے نام پر, سیکھنے کے نام پر, علم حاصل کرنے کے نام پر بے حیائی برائی کے شکار ہوئے. اور بعض بدبخت جو تھوڑے مالدار ہو گئے, جنہیں اللہ نے تھوڑی دولت دے دی, انہوں نے اپنا معیار بڑھایا اور یورپین کلچر کے ساتھ ان کے گھر کی بیٹیاں اور ان کے گھر کے بیٹے پوری رات راستوں پر کھڑے ہو کر کے ناچتے گاتے, شراب پیتے, بے حیائی اور برائی کا کام انجام دیتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی, یہ بے حیائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. اور خاص کر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنی عزت کی حفاظت کرو. میری بہنوں, میرے بھائیوں, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اس لیے کہ آج جو ہے زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے. آج غیر تو غیر, اپنے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دامن پر بے حیائی کا داغ لگ جائے. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے با حیا مومن بنے, اللہ سے شرم کرنے والے بنے. آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے, پوری دنیا کو جانے دیجئے. اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے ہر چھوٹے بڑے اعمال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے. چاہے ہم رات کی تاریکی میں کریں, دن کے اجالے میں کریں, مجلس میں ہوں, تنہائی میں ہوں, ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے جانب سے مقرر کردہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں, 2 فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کی بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری ماؤں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین آج غیروں کے جن سازشوں اور کوششوں کی شکار ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ہو رہے ہیں, اللہ تو ان کے عقلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو انہیں دین سے جوڑ دے. اللہ تو انہیں اپنی شریعت سے جوڑ دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین بالخصوص اہل فلسطین کی مشکلات و مصائب کو دور فرما دے. اللہ ان کے جو شہید ہیں اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے جو مریض ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ان کے جو یتیم ہیں اللہ تو ان یتیموں کا کفیل ہو جا. اللہ جو ان کی بیوائیں ہیں اللہ تو ان بیواؤں کا کفیل ہو جا. الہ العالمین تو ہمارے جملہ مسلمانوں پر رحم فرما دے. اللہ دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہو اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں.
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔